جدا گانا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہی کچھ اور ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ رب قدیر نے جب اس جہاں کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بہت سی اشیاء پیدا فرمائی، بہت سی چیزیں پیدا فرمائی، چرند پرند، جمادات، نباتات، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق میں جو سب سے بڑا رتبہ اور مقام عطا فرمایا وہ انسان کو عطا فرمایا، اور انسان کو اسی لیے اللہ کی تمام مخلوق میں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس تمام مخلوق میں اگر کوئی عزت والا ہے تو وہ انسان ہے۔ اور انسان جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بسا دیے، اب انسان میں ہر طرح کے لوگ موجود۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جب دنیا میں بھیج دیا، اب اس انسان میں وہ بھی لوگ موجود تھے کہ جو اپنے پیدا کرنے والے کو ہی نہ ماننے والے تھے۔ خالق اللہ ہے لیکن اللہ کو معبود نہیں مانتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ تو لہذا انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول و انبیاء کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تاکہ اس نظام کائنات کو چلانے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو عطا فرمائی، تاکہ یہ انبیاء اور رسول لوگوں کی ہدایت کرتے رہیں، لوگوں کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کرتے رہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اور رسول میں جو سب سے بڑا مرتبہ عطا فرمایا وہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردار انبیاء ہونے کا مقام عطا فرمایا۔ کیا ہے یہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار ہیں، اور ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سردار انبیاء کا امتی ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا تو اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اولیاء کو انتخاب فرمایا۔ اب یہ ذمہ داری اولیاء کرام نے سنبھالی، اور آج تک اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آج جس مقام پر بزرگان دین رحمہ اللہ کے مزارات موجود ہیں ان میں سے سینکڑوں ہزاروں بزرگان دین ایسے ہیں جو پیدا تو کہیں اور ہوئے لیکن تبلیغ دین کے لیے انہوں نے ایسے علاقوں کا انتخاب کیا کہ جہاں پر کوئی نام خدا لینے والا نہ تھا، جہاں پر کوئی خدا کا نام لینے والا نہیں تھا۔ ان بزرگان دین نے، ان اولیاء کرام نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر
ہجرت کر کے اپنے مکان کو چھوڑ کر، اپنے مقام کو چھوڑ کر، اپنے والدین کو چھوڑ کر تبلیغ دین کے لیے، لوگوں کی رشت و ہدایت کے لیے سب کو خیر آباد کے دیا، اور ہجرت کر کے دور دراز علاقوں میں جا کر، آج کل کی طرح سفر نہیں تھا، اتنا خوشگوار سفر آج کل کا طرح نہیں تھا، بلکہ پیدل سفر کیا جاتا تھا، جانوروں پر سفر کیا جاتا تھا، اور بڑی مشقتوں کے ساتھ، بھوک اور پیاس کے ساتھ، ان قربانیوں کو دینے کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام حاصل کیا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں ایک بزرگان دین رحمہ اللہ نے کیا کیا ہے، تو ان بزرگان دین رحمہ اللہ کی تبلیغ دینی کا صدقہ ہے کہ آج ہم جب گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے بچے کے کان میں سب سے پہلے رب تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے۔ آج جب بچہ بولنے کے قابل ہوتا ہے تو الحمدللہ اسے کلمہ پاک پڑھنے کی نعمت میسر آ جاتی ہے۔ یہ انہی بزرگان دین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ آج اگر حضور دادا علی حجویری اپنے جائے پیدائش کو نہ چھوڑتے اور لاہور تشریف نہ لاتے تو ہو سکتا ہے آج بھی لاہور کفار کا مرکز بنا ہوتا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پیارے محبوب علیہ السلام کا حکم پا کر مدینہ پاک سے ہند تشریف نہ لاتے تو آج بھی وہاں پر کوئی بھی رب تعالیٰ کا نام لینے والا نہیں ہوتا۔ ایک خواجہ صاحب ہی تھے کہ جو پیارے محبوب علیہ السلام کا حکم پا کر مدینہ پاک کو چھوڑ کر مدینہ پاک سے ہجرت کر کے جب انڈیا میں تشریف لاتے ہیں، ہندوستان میں تشریف لاتے ہیں تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر 90 لاکھ کا مجمع مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ بزرگان دین رحمہ اللہ کی ایک لمبی فہرست ہے کہ اگر صرف کسی کو بیان کیا جائے تو اولیاء کرام کی سیرت طیبہ کو، ان کی شان و عظمت کو ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ اولیاء کرام کی کوششیں کتنی ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے اولیاء کرام کو بھی جب ذمہ داری عطا فرمائی تو ان اولیاء کرام کی بھی سرداری اس ہستی کو عطا فرمائی، وہ میرے اور آپ کے پیران پیر حضور سیدی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی بھی دیا تو سردار دیا، اور اگر ہمیں ولی کا دامن بھی عطا فرمایا تو سردار اولیاء کا دامن عطا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں سرداروں کے صدقے اور پیارے محبوب علیہ السلام کا فیضان حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت زیادہ حاصل ہے کہ جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات سے نوازا، پیارے محبوب علیہ السلام کے اس میں اثر کا روا معجزے والا، پیارے محبوب علیہ السلام کا ہر ارشاد معجزے والا، اسی طرح غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے کہ تمام اولیاء کرام
تو ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اگر چھینکنے والا الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، اگر اس کا جواب نہ دیا تو گناہگار ہوں گے۔ جس طرح سلام کرنے والے نے آپ کو سلام کیا، سلام کرنا ویسے تو سنت تھا، لیکن اگر کسی نے ہمیں سلام کر لیا تو ہم پر یہ لازم ہو گیا کہ ہم اس کے سلام کا جواب دیں۔ اگر سلام کا جواب نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اسی طرح چھینکنے والے پر یہ سنت تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائے۔ اب کسی شخص نے اس سنت پر عمل کیا، چھینک آنے پر اس نے الحمدللہ کہا، اور کوئی شخص وہاں پر موجود سن رہا ہے کہ چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا ہے، تو اب سننے والے پر اس کا جواب دینا واجب ہو جائے گا۔ اور ہو سکتا ہے اس وقت ہمیں چھینک کا جواب دینا نہ آتا ہو کہ چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا، ہم نے اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ لیکن شان غوث اعظم یہ ہے، آپ کا مادرزاد ولی ہونا ایسی شان عظمت والا ہے، آپ کی والدہ پیٹ میں، آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں ہیں، آپ کی والدہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہتی ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ماں کے پیٹ میں چھینک کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں یرحمک اللہ۔ غوث پاک کو ماں کے پیٹ میں بھی پتا تھا کہ چھینک کا جواب کیسے دینا ہے۔ ماں نے کہا الحمدللہ، آپ نے ماں کے پیٹ سے ہی جواب دیا یرحمک اللہ۔ تو آج ہو سکتا ہے ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو گیا کہ اگر کسی نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا اور ہم نے سن لیا تو ہمیں یرحمک اللہ کہنا لازم ہو جائے گا۔ اگر یرحمک اللہ نہ کہا تو گناہگار ہوگا، اور یرحمک اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ اور پھر یہ بھی چھینک کے آداب میں سے ہے۔ اب آپ کو چھینک کا جواب تو مل گیا، اب چھینکنے والے کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اب چھینک آنے والا کا ہے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ تیری اور میری مغفرت فرمائے۔ یہ شریعت مطہرہ کی کتنی خوبصورتی ہے کہ چھینک آنے پر رب تعالیٰ کا شکریہ بجا رہا ہے۔ سننے والے نے ہمارے لیے رحم کی دعا کی، اور پھر چھینکنے والے نے دیکھا کہ اس سامنے والے نے مجھے دعا دی ہے، تو کیوں نہ ہم دونوں اپنے لیے رب تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگیں۔ تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ چھوٹی سی نیکی پر رب تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے۔ تو حضور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کی مادرزاد ولی ہونے کی ایک یہ جھلک ہے، اور دوسری جھلک یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ وہ عظیم کرامت جو آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آپ کی والدہ محترمہ آپ جب اپنی ماں کے پیٹ میں موجود تھے تو تلاوت قرآن کیا کرتی تھی۔ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں 18 پاروں کو زبانی یاد کر لیا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے رب تعالیٰ کا اتنا پیار ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس رات پیدا ہوئے نا وہ بھی شب جمعہ تھا، شب جمعہ کی تھا، اور رمضان کی پہلی رات کی تھی۔ آپ نے رمضان کے روزے بھی رکھے، سحری سے لے کر افطاری تلک اپنی ماں کا دودھ روشنی فرماتے تھے، اور کرم والا کرم یہ کہ غوث پاک اتنی شان و عظمت کے ساتھ پیدا تو ہوئے اور ولایت کی سرداری لے کر اس شان کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے بغداد میں جتنے بچوں کو پیدا فرمایا وہ سارے کے سارے لڑکے تھے، اور ان کی تعداد 1100 تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 1100 کے 1100 لڑکوں کو اپنی ولایت سے مشرف فرمایا۔ گویا کہ آپ اور یہ کرام کا لشکر لے کر دنیا میں تشریف لائے، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ولیوں کی سرداری کیوں نہ عطا فرمائے،
پھر اپنے بیان کو اختتام کروں گا. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور حضور سید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو خاندان ہے وہ بھی ولیوں والا خاندان ہے. آپ کی ماں ولی، آپ کے والد ولی، آپ کی پھوپھی جان ولی. آپ کی پھوپھی جان کی تو یہ شان ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی لوگ آپ کی پھوپھی جان کے گھر تشریف لاتے اور عرض کرتے سیدہ بارش نہیں ہو رہی ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے، رب تعالیٰ بارش فرما دے. آپ کی پھوپھی کی یہ شان تھی کہ آپ جھاڑو دینا شروع کر دیتی تھی. جھاڑو دینے کے بعد صرف یہ فرماتی تھی، یہ عرض کرتی تھی مولا جھاڑو میں نے لگایا ہے، چھڑکاؤ تو فرما دے. کوئی باقاعدہ اہتمام کے ساتھ دعا نہیں، مصلی بچھا کر 2 رکعت نفل ادا نہیں کیے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا نہیں فرمائی. بس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی ہے مولا جھاڑو میں نے لگایا ہے، چھڑکاؤ تو فرما. رب تبارک و تعالیٰ اپنی اس محبوبہ سے، اپنی اس پیاری سیدہ سے اتنا پیار فرماتا تھا کہ اس سیدہ کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ مولا جھاڑو میں نے لگایا ہے، چھڑکاؤ تو فرما. رب تبارک و تعالیٰ موسلادھار بارش نازل فرما دیا کرتا ہے. آپ کی پھوپھی جان بھی ولیہ اللہ تعالیٰ کی محبوب بنتی، اور آپ کے جو نانا جان تھے وہ بھی خاندان کے پہنچے ہوئے ولی تھے. اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اتنے عظیم خاندان میں پیدا ہوئے تو سوچئے آپ کا مقام رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسا بلند و بالا ہوگا. تو آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خانقاہ میں جب تشریف فرما ہوا کرتے تھے تو لوگ آیا کرتے تھے. جس طرح آج لوگ پیرانے نظام کے آستانوں پر جاتے ہیں دم کروانے کے لیے، اپنے مسائل کے لیے. آج کل آستانے تو بہت مشہور ہیں، لیکن جو حقیقی آستانے ہیں کہ آستانے پر جائیں تو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ذائقہ لے کر آئیں، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں دل لگ جائے، ایسی صحبات لے کر آئیں. ایسا نہیں کہ آستانے پر جائیں تو اپنا ایمان ہی لے کر آ جائیں. کیونکہ آج کل 2 نمبر کی بھی بہت ہے، جو صرف کھانا جانتے ہیں، لوٹنا جانتے ہیں، ایمان بھی چلا جاتا ہے اور مال بھی چلا جاتا ہے. تو اگر کسی ایسے آستانے پر جائیں تو اپنی آنکھیں کھول کر جائیں. اگر کسی آستانے